बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ मौजूद हैं उमर इनाम और हम कोशिश करेंगे कि उमर इनाम के साथ ये इंटरव्यूज़ का सिलसिला इसी तरह जारी रहे। उमर, एक तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त। बहुत शुक्रिया शफकत। उमर, ऑडियंस ने बड़ा अच्छा फीडबैक दिया आपके इंटरव्यू का, तो हम कोशिश करेंगे कि ये इंटरव्यूज़ का सिलसिला इंशाल्लाह इसी तरह से जारी रहे। उमर, सबसे पहले ये बताइएगा कि आज फवाद चौधरी साहब ने लाहौर में मीडिया से बात करते हुए एक बड़ा इंकशाफ किया है कि एक बड़े के साथ, पाकिस्तान की बहुत बड़ी शख्सियत के साथ मुस्लिम लीग नून के 4 बड़ों की मुलाकात हुई है और उस मुलाकात में ये कहा गया है कि आप मियाँ साहब को जाने दें, मतलब उनको एक तरफ रखें, आप हमसे बात करें। बिल्कुल ऐसे ही है। क्या मामला है ये? शफकत, असल में ये मामला चल रहा है कोई पिछले 1 साल से। और शुरू में जब नवाज शरीफ यहाँ से चले गए थे तो आपको भी याद है कि हमारी एक जर्नलिस्ट हैं और बड़ी जान पहचान वाली हमारी बहन बनी हुई हैं, वो उनकी शादी एक सियासतदान से हुई है। उस सियासतदान के साथ और उस सिस्टर के घर गए हम सहरी करने रमज़ान शरीफ में ना एक दफ़ा। तो वो सियासतदान बड़ा मुल्क का समझदार सियासतदान है और नवाज शरीफ का साथी है। बिल्कुल ऐसे, वो बड़ा पुराना साथी, जेलें सही हैं उसने। तो वो अच्छे अल्फाज में नवाज शरीफ को गालियाँ दे रहा था। उसने कहा यही कुछ इसने जब 1999 में जेल में डाला तो साल 2 के बाद जब ये भागे वहाँ से, ठीक है, और सरवर पैलेस इनकी जाके वहाँ पहला स्टॉप हुआ। उस वक्त भी उसने कहा कि ये हमें छोड़ के भाग गए थे, हम जेलों में थे, ठीक है, और ये भाग गए थे। अभी दोबारा इसने यही किया है नवाज शरीफ ने कि वो बंदे भी केसेस भुगत रहे हैं, उनके अलावा और लोग भी केसेस भुगत रहे हैं। आप जिस शख्सियत की बात कर रहे हैं वो मियाँ साहब के बड़े करीब हैं, बड़े करीब समझे जाते हैं और बड़े बहादुर आदमी है। मुस्लिम लीग नून के अलावा तहरीक इंसाफ में बड़े क्रेडिबल समझे जाते हैं। तो उस शख्सियत ने ना बहुत गालियाँ दी उसे, दिल का गुबार था और एक महफिल थी, अब हम उसका नाम तो नहीं ले रहे ना, तो अंदरूनी वो भाइयों की महफिल थी, उसमें सारे लोग बैठे हुए थे। तो उसने कहा कि ये बुज़दिल है, ये भगोड़ा है, और हम तो सिर्फ इसलिए इसके साथ हैं कि हम जब पैदा हुए तो हमने मुस्लिम लीग देखी अपने घरों में, और फिर हमारे वालिद साहब मुस्लिम लीग पे थे, फिर हम मुस्लिम लीगी हैं। तो अब हम नहीं चाहते यार कि एक ठप्पा जो हम पे लगा हुआ है वो ख़त्म हो जाए, वरना ये बंदा रहने के काबिल और दोस्ती के काबिल नहीं है। आज 2 बयान आते हैं, एक शेख रशीद ने भी बयान दिया है। बिल्कुल, शेख रशीद ने कहा है कि पाकिस्तान का सबसे बुज़दिल ख़ानदान जो है ना वो शरीफ ख़ानदान है। उसने कहा है कि 4 माइनस शरीफ होंगे, 1 माइनस शरीफ नहीं, 4 माइनस शरीफ, पूरी शरीफ फैमिली माइनस होगी, ठीक है। शेख रशीद का बयान, हमारे उस दोस्त का बयान, और अब फवाद चौधरी का बयान, इन तीनों को अगर आप मिला के देखें। एक और चीज़ भी मैं आपको बता देता हूँ, चूँकि अब आपके और हमारे नाजरीन एक ही हैं तकरीबन, जो हम सबको सिद्दीक जान की वजह से आपकी और हमारी तारुफ और ये सारे दोस्त हमें देखते हैं, फीडबैक देते हैं। 4 हफ्ते पहले ना मैं एक न्यूज़ चैनल गया एक दोस्त को मिलने। न्यूज़ चैनल 2nd फ्लोर पे था, मैं नीचे सीढ़ियों में खड़ा था, उस दोस्त का इंतज़ार कर रहा था। तो ये जो जिन 4 लोगों का फवाद चौधरी ने कहा है ना, इसमें से एक बंदा ऊपर इंटरव्यू देके नीचे आ रहा था और मेरा दोस्त उसको छोड़ने आ रहा था गाड़ी तक ना, क्योंकि वो मेरा दोस्त कोऑर्डिनेटर है। कोऑर्डिनेटर का तुम्हें पता है यही काम है कि वो गेस्ट को रिसीव भी करता है और गाड़ी तक छोड़ भी जाता है। मेरा दोस्त की बात ये कि वो दफ्तर जिस जगह है वहाँ पर एक बड़ी अहम शख्सियत का भी दफ्तर, मतलब पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी अहम शख्सियत का भी दफ्तर उसी जगह पे, एक ही जगह पे, एक ही चैनल है। तो जनाब वो हमारा दोस्त जैसे ही नीचे आया तो उसको मैंने कॉल की हुई थी कि मैं नीचे पहुंच गया हूं। तो जैसे आया उसने मुझे बुलाया, उसने मिलवाया कि जी उमर इनाम। उसने कहा मैं जानता हूं इस बच्चे को, और वो बात ये हो रही थी जो सीढ़ियों से चल के आ रहे थे, वो बात ये हो रही थी कि नवाज शरीफ को डील मिल रही है या नहीं मिली। मैं आपको वही अल्फाज बता देता हूँ जो उसने बताए। उसने ऐसे मेरे दोस्त के यहाँ हाथ रखा हुआ था उस शख्सियत ने, और इन 4 नून लीग की 4 बड़ी शख्सियात में से एक है वो, मतलब शरीफ ख़ानदान के बाद, यानी शहबाज शरीफ मरियम के बाद। तो उसने मेरे दोस्त को कहा कि पंजाबी में कहा ओ ते उन्होंने ठेंगा भी नहीं देंदे पे, यानी ये मैं एक अवामी अंदाज में बता रहा हूँ, ये कोई आई थिंक गैर पार्लिमानी लफ्ज़ नहीं है ठेंगा, ठीक है। तो हमारे उस बंदे ने मेरे दोस्त को मेरे सामने खड़े होके जो बात वो गुफ्तगू चलती आ रही थी सीढ़ियों से, वो ये थी, मेरे दोस्त ने सवाल किया कि रावलपिंडी आपका आना जाना है, आप पारा भी आप आते जाते,
کوئی مل رہا ہے وہاں سے, تو انہوں نے کہا کہ وہ یعنی راولپنڈی اور اپارا والے میاں نواز شریف کو ٹھینگا بھی نہیں دے رہے اس دفعہ. یہ اس نے بس کہا اور چلا گیا. اب وہی چیز فواد چودھری نے کہی ہے, وہی شیخ رشید نے کہی ہے. میری بات شفقت ایک ہمیشہ یاد رکھیے گا, جن کو یہ لوگ گالیاں دیتے ہیں ابھی, یعنی ڈی جی آئی ایس آئی کو, قمر باجوہ صاحب کو, فیض حمید کو اور قمر باجوہ صاحب کو, یار وہ کوئی دودھ پیتے بچے تو نہیں ہے. جنرل عرفان کو بھی وہ کوئی دودھ پیتے بچے تو نہیں ہیں یار. اب تو ایک عام سے بندے کو بھی یہ پتہ ہوتا ہے کہ یار کون میرا ساتھی ہے اور کون میرا دشمن ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ گالیاں بھی دیں, آپ ان کے اوپر الزامات بھی لگائیں, آپ ان کی کریڈیبلٹی کو ساری دنیا میں ننگا بھی کر دیں اور آپ کو وہ اقتدار دے دیں. اچھا عمر, اسی سے ایک اور بات, سہیل وڑائچ صاحب ویسے تو بڑا قد کاٹ, مطلب ویسے بھی ماشاءاللہ سے ان کا جوشہ بھی بڑا ہے, اور ویسے مطلب مسلم لیگ نون کے دور حکومت تک بڑے وہ کریڈیبل جرنلسٹ سمجھے جاتے تھے, بڑی اچھی تحریریں. ہم بھی جب جرنلزم میں نہیں آئے تھے تو ہمیں لگتا تھا کہ بہت بڑا آدمی ہے. مطلب ان کی تحریروں کے اندر نا جرنلزم سے ہٹ کر ایک ادب کا بھی ٹچ ہوتا تھا, ایک شگفتہ مزاج اور طنز و مزاح. لیکن بعد میں چونکہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ وہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے ان کے پیرول پر آ گئے ہیں. ابھی میاں محمد نواز شریف سے ملاقات کر کے آئے ہیں لندن میں, تصویر بھی آ گئی ہے. اس ملاقات کے بعد ان کی ایک چھوٹی سی 17 سیکنڈ کی ویڈیو چل رہی ہے سوشل میڈیا پہ کہ جناب میاں نواز شریف کی کسی بات سے مجھے نہیں لگتا, اور میں نے بڑا ٹٹولا انہیں کہ جنوری فروری مارچ تو دور کی بات, وہ مستقبل قریب میں بھی پاکستان واپس آئیں گے. بالکل ایسا ہی ہے. سہیل وڑائچ کا یہ جو آڈیو کلپ واٹس ایپ پہ اس نے کسی کے ساتھ شیئر کیا تھا پاکستان میں, اور کہا یہ جا رہا ہے, جو سورسز ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ دنیا نیوز کے ایک اینکر کے ساتھ, نوجوان اینکر کے ساتھ یہ شیئر کیا گیا تھا کلپ, اور وہاں سے پھر اس نے اپنے دوستوں کو بھیجا اور وہ ہوتا وہ آپ تک بھی اور ہم تک پہنچا. بالکل اس نے صحیح کہا ہے. میں نے نا وقار ملک صاحب کا انٹرویو کیا تھا لندن سے کوئی سال ایک پہلے. میں نے کہا تھا وقار ملک صاحب نواز شریف آ رہے ہیں, ان دنوں بھی یہ بڑی انہوں نے ایک بات کی تھی جو کامن سینس میں آنے والی بات تھی. انہوں نے کہا دیکھیں نواز شریف 3 وجوہات کی بنیاد پر آئے گا. پہلا تو یہ کہ اس کو راولپنڈی سے ڈیل مل جائے, قمر باجوہ صاحب کہہ دیں کہ ہاں نواز شریف صاحب آپ آ جائیں, ٹھیک ہے, آپ کو جیل میں نہیں ڈالیں گے. دوسری وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں عام انتخابات کا جو ہے وہ وقت ہو جائے, ٹھیک ہے, اور وہ یہ سمجھیں کہ یار اب جو ہے وہ انتخابات قریب ہے, چلو جاتے ہیں, جیل تو جائیں گے لیکن 15-20 سیٹیں این اے کی, نیشنل اسمبلی کی بڑھ جائیں گی, ٹھیک ہے, کیونکہ اب لوگوں کو یہ لگے گا نا کہ بہت بڑا انقلابی ہے, آ گیا ہے ملک میں, آ کے جیل میں چلا گیا ہے, بیٹی کو بھی جوان تو نہیں ہے خیر, بوڑھی بیٹی کو بھی ساتھ لے گیا ہے جیل کے اندر, تو اس وجہ سے سیٹیں بڑھیں گی. تو نواز شریف پہلی صورت کہ قمر باجوہ صاحب اس کو کہہ دیں کہ آ جاؤ, دوسری صورت کے الیکشن 2023 آ جائیں, تیسری صورت کے برطانیہ ان کو نکال دیں, ٹھیک ہے. ان 3 صورتوں, ہاں چوتھی صورت بلکہ نہیں, وہ اس صورت میں تو وہ پارسل ہی بھیجتے ہیں اور بندہ تو وہ خود نہیں آتے, بچے اس کے. یہ 3 صورتیں ہیں. اب اس وقت جب یہ سہیل وڑائچ ان سے ملاقات بھی ہوئی ہے اور بیماری کا بھی اس نے بانڈا پھوڑ دیا ہے کہ جناب عربی گوشت کھایا اور حلیم اور جناب پائے نہاری ہریسہ, اور ان کا کھانا پینا دیکھ کے لگ رہا تھا کہ وہ ماشاءاللہ صحت یاب ہو گئے ہیں. ہاں, اور یہ شفقت آپ کو بھی پتہ ہے اس ملک میں تمام جو سینئر عہدوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں سب کو پتہ ہے کہ نواز شریف ایک دن بھی وہاں پہ اس میں ڈاکٹر کے پاس نہیں گئے, ایک دن بھی ڈاکٹر کے پاس نہیں گئے, وہاں پہ ایک دن بھی وہ وہاں پر داخل نہیں رہے. یار خان صاحب صحیح پڑتا ہے نا بیچارہ, کہ وہ کہتا ہے کہ مجھے تو یوں لگ رہا تھا ان رپورٹوں سے اور شیریں مزاری کے آنسوؤں سے اور نسیم زہرا کی ٹویٹ سے, آسما شیرازی کے رونے پیٹنے سے, کہ نواز شریف کہیں مر نہ جائے. یار اگر وہ جائے گا تو کم از کم اسٹریچر پر لٹا کے کوئی 8-10 بندے اسے اٹھا کے ایئر ایمبولینس میں داخل کر رہے ہوں گے. لیکن کہتا کہ وہ تو ہٹا کٹا خود 15 سیڑھیاں چڑھا ہے اور جا کے وہاں بیٹھا ہوا ہے, ناک میں ہاتھ مار کے فروٹ سامنے اس کے رکھے ہوئے ہیں اور وہ بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ. تو وہ بیمار تو تھے نہیں نا, انہوں نے مینیج کیا ہے اور وہ دھوکہ دے کے نکل گئے. لیکن اب واپسی کا ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے. ابھی پچھلے دنوں جب ہلکا پھلکا انٹیریئر جو ان کی منسٹری ہے جو پاسپورٹس اور یہ ساری چیزیں دیکھتی ہے, امیگریشن کی ساری چیزیں دیکھتی ہے برطانیہ میں, وہاں سے انہوں نے جب سورسز سے خبر نکلوائی
اور خبر یہ آ رہی تھی کہ میاں صاحب کو وہ بھیج رہے ہیں. تو انہوں نے یہاں ماحول بنایا, اس ماحول کو وہ جو غبارہ انہوں نے پھونکنے کی کوشش کی اس کو سوئی مار کے خراب کیا وزیر اعظم عمران خان صاحب نے, ٹھیک ہے, اور ان کی ٹیم نے. اور اس کا کریڈٹ آپ جیسے نوجوان صحافیوں کو بھی جاتا ہے کہ آپ نے بھی سوال کیا ان سے کہ بھائی جان اگر آنا تھا تو پھر آپ پہلے آ جاتے. اب بھی تو یہ اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ کو نکالا جا رہا ہے تو آپ آ رہے ہیں. تو وہ بھی پھر بعد میں آپ نے دیکھا ہے کہ وہی ہوا بیٹھ گئی ہے اور وہ بھی گرد ان کی جو تھی وہ بیٹھ گئی, ہوا نکل گئی ہے کہ وہ واپس نہیں آ رہے. لہٰذا سہیل وڑائچ صاحب کا جو آپ نے پوچھا ہے نا, جو کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں آ رہے, تو وہ نہیں آئیں گے. اگر آتے ہیں تو وہی 3 کنڈیشنز ہوگی, ان کے علاوہ نہیں آتا نواز شریف. یا پھر چوتھی کنڈیشن وہ تو پھر لائے جائیں گے نا, خود تو نہیں آئیں گے. وہاں کہنا نہیں چاہیے ویسے, اللہ ان کو زندگی دے, وہ آئیں پاکستان. پاکستان کا پیسہ پاکستانیوں کا, ہم نے ابھی وہ بھی ریکور کروانا ہے. بالکل, پاکستانیوں کا پیسہ ان کے اوپر ہے, الزامات بڑے ان کے اوپر ہیں. ابھی عدالتیں تھوڑی بہتر ہوں گی, بیوروکریسی بہتر ہوگی اگلی ٹرم میں عمران خان کی, تو اللہ کرے وہ آئیں ادھر پاکستان میں, کوئی پیسے شیسے جمع کروائیں جو وہ لے کر گئے ہیں, تو اس کے بعد جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا. انشاءاللہ. بہت شکریہ عمر آپ کے وقت کا. انشاءاللہ ہم یہ ویڈیوز کا سلسلہ اسی طرح جاری رکھیں گے. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. مجھے عمر انعام کو, شفقت علی کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ آپ سے پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. پاکستان زندہ باد.